أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لاسٹ ٹائم کی طرح اس دفعہ بھی ریمائنڈر کہ جناب حج کے پہلے جو 10 دن ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، سال کے سب سے بہترین دن ہیں۔ ان ایام میں خاص اور عام جس چیز کی بھی آپ ترتیب کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل جو ان ایام میں کیا جاتا ہے وہ پورے سال میں کیے ہوئے اعمال سے بہتر ہے، ایون رمضان سے بھی بہتر ہے۔ تو اگر آپ کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں کریں، پانی پلا سکیں، کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ یہ چیزیں لازمی کریں۔ ایک اور میں میسج کر رہا ہوں۔ آج کی جو آیات ہیں ہماری، ہم صرف 2 آیات کریں گے کیونکہ اس کے بعد اگلی آیت میں جا کر ذرا ٹاپک بدلتا ہے۔ اب یہ 2 آیات جو یہاں کنکلوڈ ہوتی ہیں وہ یہود و نصارہ کے جو علماء اکرام ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں کہ ان کے جو آئمہ تھے وہ کیا تھے اور ان کے آئمہ کس طرح کا کام کرتے تھے۔ ایک اور بندے کو میسج کر لوں۔ جو ہم نے پرانی آیات میں پڑھا، پچھلی آیات میں پڑھا، ہم نے اس میں جو چیز دیکھی وہ یہی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین حق ہے اور وہ پھیلتا ہی جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر سورج کو اگر وہ پھونک مارے اور پھونک مارنے کے بعد سورج بجھ جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس کی پریڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے اور دین اسلام پھیلتا گیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ بھی وہ حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلے لوگ کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، اگر وہ نہیں تو اور کون؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے آج کی جو آیات ہیں یہ بالخصوص یہود اور عیسائی علماء اکرام کے لیے، لیکن ان کا جو حکم عام ہے اور ان کی جو مماثلت ہے وہ آپ کو آج بھی نظر آئے گی۔ دور حاضر میں آپ کو ایسے علماء سو، علماء ناحق ملیں گے جو کہ اسی روش کے اوپر چلتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے علماء میں سے وہی شخص بگڑتا ہے جو یہود کے شائبے ہوتا ہے، اور ہمارے صوفیوں اور عابدوں میں سے وہی شخص بگڑتا ہے جو عیسائیوں کے شائبے ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھیں گے نا، یہ آیت نمبر 34 اور 35، اس کا ترجمہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنی، 34 کا ترجمہ اور 35 کا ترجمہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی مماثلت ہے آج کل کے دور میں ان رونگ نمبرز کی، ان غلط لوگوں کی
جو کہ سیلف کلیمڈ یا معاشرے کی جاہلیت میں یہ کلیمڈ کر بیٹھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عالم ہیں، ان کے دین، اس کے دین کے عالم ہیں، لیکن در حقیقت نہ تو ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کے رسول سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ہمیں آج کی صورت، آج کی جو آیات ہیں اس سے پتہ لگ جائے گی۔ اب ہم اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ، پھر آگے اس میں مزید تفسیر ایڈ کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا لیاکلون اموال الناس، مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں، کس کے؟ درد والے عذاب کی۔ ہم نے جب سورۃ البقرہ پڑھی تھی، ہم نے یہ دیکھا تھا ایک ہوتا ہے عذاب علیم، ایک ہوتا ہے عذاب شدید۔ جو عذاب علیم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دردناک عذاب، ایسا عذاب جس کی درد کم ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن عذاب علیم کیا ہے کہ آپ کو تکلیف، چوٹ جو ہو وہ تسلسل کے ساتھ اتنی ہی درد رہے، درد میں کمی نہ آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ عذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرن، اکثر علماء اور عابد، یہ دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، جو لوگ سونا اور چاندی، کنز کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، یہ یکنزونا، یہ کنزونا، ٹھیک ہے، کنز، یہ جو کنز ہے نا، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے اپنے مال کو، تو ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دیں۔ عذاب شدید نہیں، عذاب علیم۔ مطلب اس کا کیا؟ کہ ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آئے گا اس میں کمی نہیں آئے گی، وہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ آگے دیکھیں، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا۔ کون سا خزانہ؟ وہ مال جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ عابد لوگ اور علماء لوگ۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور کمریں داغ دی جائیں گی۔ وہ جو مال وہ جمع کرتے ہیں، اس مال سے، اس کی، یہ جو کنز ہے نا، یہ مال ہے، یہ سونا چاندی زیور کنز ہے، یہ مال جو وہ جمع کرتے ہیں، اس مال سے ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے، ان کے پہلو، ان کی کمروں پہ وہ لگا دیا جائے گا سلگا کر، اور کہا جائے گا یہ ہے جس سے تم اپنے لیے خزانہ بنائے ہوئے تھے، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ دو ٹرمز یہاں یوز ہوئی ہیں، ایک احبار اور ایک رہبان۔ احبار کا علماء کی بات ہوئی ہے۔ جو یہودی لوگ تھے نا، وہ اپنے فقی اکرام کو، اپنے فقہ کے ایکسپرٹ کو احبار کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کرسچنز تھے وہ اپنے صوفیہ کو عابد و رہبان کہتے تھے۔ صوفی، جیسے ہمارے ہاں بھی صوفی ہیں، ہمارے ہاں بھی فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اپنے اپنے علماء کو یہ کہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام خوری کرتے ہیں۔ حرام خوری کیسے کرتے ہیں؟ کہ یہ تمہیں اللہ کی راہ میں جانے سے روکتے ہیں۔ اب یہ جو علماء اور صوفی تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتے تھے۔ کیسے ہٹاتے تھے؟ دو طریقے کے ساتھ۔
پہلا طریقہ کیا تھا؟ ایسا فتویٰ دے کے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی نہیں تھا اس وقت کی شریعت میں، نمبر ایک۔ دوسرا کام یہ کیا کرتے تھے، ان کا مال ہٹا لیتے تھے اور ان کی آخرت بھی برباد کر دیتے تھے، یہ ایسے بیڑا گرک کرتے تھے۔ آپ دور حاضر میں بھی اس کی مماثلت دیکھ لیں، دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح و بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو تم سے پہلے کے لوگوں میں پیدا ہوئیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، اگر وہ نہیں تو کون؟ اب یہ جو برائیاں ہیں یہ کون سی پیدا ہوں گی؟ جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں ترمذی کی حدیث پڑھی تھی، ذات انوات والی، کہ جب حنین کے موقع پہ جاتے ہوئے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کر لی، یہ گزارش کر لی کہ اے اللہ کے نبی، برکت کے لیے ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز بنا دیں جیسے مشرکین مکہ ذات نوات کے اوپر جاتے ہیں اور اپنے ویپنز لٹکاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے فالورز نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اللہ کی کوئی شبیہ بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے عقیدے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یہود و نصارہ کی روش پہ چل جائیں گے۔ آج کے دور حاضر کے اندر یہ بیت کا کنسپٹ، پیری فقیری کا کنسپٹ، غیر اللہ کے مزاروں پر جانے کا کنسپٹ، عرس منانے کا کنسپٹ، یہ سب کیا ہے؟ عقیدوں کے اندر ہی تو خرابی۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کی کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ والے کرتے ہیں کہ برکت کے لیے یہ کر دو، اور یہی کام دور حاضر کا مسلمان کرتا ہے، کمزور عقیدے والا کرتا ہے، غیر اللہ سے امید لگا کے بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز اگر میں کر دوں گا تو اس سے یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بیعت کروانے والے ایسے ایسے ناؤز باللہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو دین اور مطلب دین کے پرنسپلز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں اکثر ٹک ٹاک کے اوپر ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں اور لوگ ان پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے بیعت لیتے ہیں، اس کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، اس کو اپنا احبار سمجھتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ بھی یہ بتائے گا، اس کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا صوفی ہے۔ لیکن وہ رہبر کیا کرتا ہے؟ ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ یہ رہبر کیا کرتا ہے؟ ان کو فقہی غلط مسئلے بتاتا ہے۔ یہ رہبر اور فقہ والا بندہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اور اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ دنیا کیسے خراب ہوتی ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے شخص، وہ غیر اللہ کے پاس جا کر اس سے ناتا جوڑتا ہے اور اپنا مال بھی اس کو دے آتا ہے۔ تو یہ مماثلت ہے ان آیات کی جو دور حاضر میں لگتی ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی یہ جو حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ وہی حرکتیں کرو گے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، یا ان کے عابد کرتے تھے، یا ان کے احبار کرتے تھے۔ یہی کام ہم آج کل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اس میں کنز کا ذکر آیا ہے، یہ کنز کیا ہے؟ کنز ایک ایسی چیز ہے، اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی ہو، اس مال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ آیات آئیں تو اس ٹائم پہ زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، لیکن سب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ سونا چاندی اور مال کو جمع کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، ان آیات کی روح سے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے دین کے صحیح احبار گزرے ہیں، فقی مسائل کو جاننے والے گزرے ہیں، مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے نزدیک اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مال جمع کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایکسکلوزیولی کہتے ہیں کہ کنز
اور مال کو جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں نہ دینا، یہ قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ لگایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، ان کے کمروں پہ داغا جائے گا، تاکہ یہ اسی سے پہچانے جائیں کہ یہ ان کا مال ہے، کہ لو، بچا لو، دیکھ لو اس مال نے تمہیں کیا فائدہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب مال کی کثرت کے اوپر بہت سی احادیث آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری عمر زہد والی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے، انسان حلال اور حرام کی پہچان بھول سکتا ہے، لالچ میں غلط کام کر سکتا ہے۔ تبری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی اکٹھا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، سونے چاندی اکٹھا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، سونا چاندی اکٹھا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ پر یہ چیز شاق گزری، ناگزیر گزری، انہیں پسند نہیں آئی، مطلب ان کو پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس پہ مطلب غم لگ گیا، غم ان سینس یہ نہیں کہ مال سے محبت تھی، خوف، غم، ٹھیک ہے، اور فوراً ہی صحابہ نے طلب کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم کس قسم کا مال اکٹھا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کا مال: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، دین کے کاموں میں مدد کرنے والی بیوی۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ مال کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ غرض کہنے کا یہ ہے، میں آپ کو پھر یہ دوبارہ بتا دوں کہ مال اکٹھا کرنا، رکھنا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر کر مال رکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ زہد بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے اپنے لیے چنی۔ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، اے ابو ذر، یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر میرے پاس اس پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ایمان کا تقوی ہے، یہ اس کا لیول ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر مال کو رکھنا منع ہوتا تو پھر وراثت کے قوانین نہ آتے۔ تو مال کو رکھنا منع نہیں ہے، مال سے محبت منع ہے، لیکن سیم ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کریکٹر ہے، جو اپنی زندگی ہے، وہ مال سے دوری پہ گزری انٹینشنلی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے گھر میں گئے، اور جب انہوں نے گھر کا نقشہ کھینچا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر اس چٹائی کے نشان ہیں، تو ان کو وہ غمگین ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مطلب کیس و کسرا دنیا کے خزانے اور مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ رحمت للعالمین، اس طرح مطلب آپ کے پاس پوری چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، لگتا ہے تم پر ابھی بھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو زہد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ان کے جو قریبی صحابہ تھے انہوں نے ان سے انڈیوس کیا، اس کو اپنے پاس لے لیا، مال سے محبت نہیں کی۔ آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، مال سے محبت کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی محبت میں، اپنی نوکری میں، اپنے کام میں اتنے مگن ہیں کہ آپ فرائض انجام دینا بھول جائیں۔ ایک مثال ہے، آپ نمازیں پڑھنا بھول جائیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، آپ اس مال کو اپنا سمجھنے لگ جائیں، آپ انفاق، اللہ کی راہ میں انفاق ہی نہ کریں، مال دیں ہی نہ، صدقہ خیرات نہ کریں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے کر رک جائیں کہ یار بس ٹھیک ہے، کم دے دیں، اللہ کی راہ میں قربانی نہ کریں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے، مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اور مال سے اتنی محبت ہو جائے بالفرض، اللہ نہ کرے، کہ بعد میں وراثت کا ٹائم آئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی، کیوں؟ وراثت نہ تقسیم ہو جائے، ہماری زمین کسی کے حق میں نہ چلے جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی ہے
جو کہ گلے کا توک ہے، یہ وہی کنز ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد والی زندگی گزاری۔ اب یہ جو میں نے تبری کی حدیث آپ کو بتائی، اب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مال رکھتے ہیں، مال ضرور رکھیں، لیکن اس سے محبت اتنی نہ کریں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہی بھول جائیں، اس میں آپ حلال حرام کی تفریق ہی بھول جائیں۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ مال رکھیں، اس کی زکوٰۃ دیں، اس پہ صدقہ فطرہ نہ کریں، سب کریں، اور اس کے ساتھ جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا مال کیا ہے، تین چیزیں: ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، شکر کرنے والا دل، اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کریں، یہ نہ کریں یار میں فلاں چیز بھی لے لوں نا اگر تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی کروں گا تو ٹھیک ہے، یہ بھی کروں گا تو ٹھیک ہے۔ غرض کہنے کا یہ ہے، اور اس میں پھر آپ حلال حرام کی تفریق نہ کریں۔ اور تیسری چیز، دین کے کاموں میں مدد دینے والا ساتھی، ٹھیک ہے، بیوی، یہ تین چیزیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو مال کی محبت ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ابو لہب مال سے محبت کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی؟ دشمنی کر لی۔ اور جب اس نے رسول اللہ سے دشمنی کی تو اس نے اللہ کے نبی کی حکمرانی کو یا نبوت کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس کو مال سے محبت تھی۔ یہی وجہ کہ پھر اس کے اوپر اور اس کی بیوی اس چیز میں اس کا ساتھ دیتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اس کی بیوی اس دنیا میں اس کی مدد کرتی ہے نبی کو تنگ کرنے میں، یہی بیوی اس کی مدد کرے گی قیامت کے دن۔ کیا؟ گلے میں لکڑیاں ڈال کے لائے گی اور اس کی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی، عذاب علیم ہوگا، عذاب کم نہیں ہوگا بیوی پہ بھی اور اس کے بندے پہ بھی۔ کیوں؟ مال سے محبت ہے۔ ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن عباس منقول کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری مشکل دور کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب باہر انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا سونے چاندی والے ہلاک ہوں، تو انہوں نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے، اللہ کے نبی اصحابہ کو یہ بات بڑی بھاری محسوس ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی اسی لیے کی ہے کہ تمہارا باقی کا مال پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا سونے چاندی والے ہلاک ہو جائیں، سونے چاندی والے ہلاک ہو جائیں، تو ساتھ ہی عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس پہ ایکسپلینیشن مانگی۔ تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ سونا چاندی تب حلال ہے جب آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں وہ بہترین خزانہ کون سا ہے جس میں نیک صالح بیوی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین خزانہ کیا ہے؟ اگر آپ کی بیوی نیک اور صالح ہو، اور جب تو اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور اسے کوئی بات کہے تو وہ تیری بات مان لے، اور جب تو گھر پہ نہ ہو تو وہ تیرے گھر، مال اور اپنی عفت کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، دنیا نفع کی جگہ ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے دنیا نفع کی جگہ ہے اور متاع کی جگہ ہے، اور دنیا کا جو سب سے بہترین متاع یا فائدے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک اور مومن بیوی۔ تو یہ جو ساری حدیثیں ہیں، یہ یہاں گوش گزار کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے نبی مطلب کیا چیز یہاں امت کو بتا رہے ہیں۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے گا قیامت کے دن آگ کی تختیاں اس کو پہنائی جائیں گی، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اسی سے پہچانا جائے گا، اس کا حساب شروع نہیں ہوگا، اور وہ تختیاں اس کے گلے میں ہوں گی، اور جیسے ہی پھر اس کا حساب کو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ہوگا، میں حدیث بھیج دوں گا گروپ میں، اور اس کے بعد جب اس کا حساب ہوگا تو ورڈکس پھر وہی آئے گا کہ عذاب علیم۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے مال سے محبت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو دور حاضر کے علماء ہیں، سارے نہیں، یہ وہ لوگ جو کہ دین کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر غلط فتوے دیتے ہیں، وہ لوگ
جو نعتیں پڑھ کے پیسہ کماتے ہیں، وہ لوگ جو دین کو ریونیو جنریٹ کرنے والا کام کرتے ہیں، تو یہ آیات ان پہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کام کرتا ہے مسجدوں میں، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا ہی مال لے جس سے وہ اپنی زندگی احسن طریقے سے گزار سکے، منیمم، یہ نہیں 4x4 ڈالے، 6 سیکیورٹی گارڈز، بہترین سے بہترین سوٹ، یہ نہیں، مسجد کے چندے پہ اس چیز کو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے، ورنہ وہ خنز بن جائے گا، وہ کنز بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظام خلافت سنبھالا تو وہ بازاروں کے اندر اپنا مال بیچنے گئے، تو سارے مسلمانوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ یہ کام کریں گے تو مطلب نظام خلافت کون چلائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا پیٹ نہیں پالنا، اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو میں کیسے ان کا پیٹ پالوں گا؟ تو پھر سب نے مل کر یہ اگریمنٹ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کو دیکھیں گے اور مسلمانوں کی جماعت ان کے گھر کا خرچہ چلائے گی۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایک ریزنیبل پیسے ضرور دیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس پہ یاشی پٹنے لگے۔ دین کو پیشہ بنانے کی ممانعت ہے، اسی لیے ممانعت ہے کہ پھر آپ کمپرومائز ہو جائیں گے۔ آج کے دن میں جو بڑی بڑی کرسیوں پہ سیاسی بیٹھتے ہیں مولوی، جب ان سے حق اور سچ کی بات کہنے کا کہہ دیا جائے تو ان کے پاس جو منصب ہوتا ہے وہ وہاں کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ کیوں کمپرومائز ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملات کو پروٹوکول کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ریپیٹڈلی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر اور سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ابن ابو ذر غفاری کا پورا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سے زید بن وہب کی ملاقات ہوئی۔ زید بن وہب رحمت اللہ علیہ نے کہا اے ابو ذر، آپ یہاں کیسے، آپ مدینے میں واپس کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں شام میں تھا، شام کے خلافت کے معاملات امیر معاویہ کے پاس تھے، اور میں ان کو یہی آیات پڑھ کے سناتا تھا کہ تم لوگ مالوں کو جمع نہ کرو، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری کی ٹریننگ، وہ خود بھی زہد والے تھے، اور ان کو اللہ کے نبی کی جو تربیت تھی، جس طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی احد پہاڑ والی، وہ زہد کی زندگی گزارتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ مال کو اکٹھا نہ کرو، جو مال ہو اس کو خرچ کر دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے، اور ان کا جو بیان تھا وہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو ذر، یہ جو تمہارا فتویٰ ہے یہ انڈیویجول تم اپنے اوپر لگاؤ، ٹھیک ہے، لیکن جمہور یہ نہیں کہتا، جمہور یہ کہتا ہے کہ تم مال کی زکوٰۃ دے کر مال اکٹھا کر سکتے ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنسپل سٹانس تھا کہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن تم لوگ تو رسول کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگ تو یہ کام نہ کرو۔ پھر ابو ذر غفاری کو شام سے واپس بھیجا گیا، سیدنا عثمان بن عفان کو خط لکھا گیا، اور ابو ذر غفاری واپس گئے اور مدینہ گئے، اور مدینہ جا کر بھی لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگ گئے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے ان کو عرض کیا کہ آپ مدینہ بھی چھوڑ دیں اور آپ کہیں پاس صحرا میں چلے جائیں، اور ساتھ سیدنا عثمان بن عفان نے یہ بھی کہا کہ یا تو اپنا سٹانس بدل لیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن میں اپنا سٹانس نہیں بدلوں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ 1000 اشرفیاں بھیجی، اور ابو ذر کو کہا کہ یہ آپ کے لیے آئی ہیں، اور ابو ذر کے پاس وہ شخص شام کو دوبارہ گیا
چیک کرنے کے وہ اشرفیاں پڑی ہیں کہ نہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو غلطی سے دے گیا تھا، وہ مجھے واپس دے دیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میں خرچ کر چکا ہوں، اب میرا مال جب کہیں سے آئے گا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ان کا پرنسپل سٹانس یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے زہد کی زندگی گزاری، مال سے محبت نہیں کی. تو تم لوگ بھی سب مال سے محبت نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنہ، فساد، اور پھر انسان کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں، اس کی جو ریئل ٹائم سیمولیشن ہے وہ یہی ہے کہ دور حاضر کے اندر جب مال سے محبت بڑھتی ہے تو نہ انصاف رہتا ہے، ٹھیک ہے، نہ عدل ہوتا ہے، نہ رحم ہوتا ہے، نہ دین باقی رہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ چیز ہم کو ضرور سمجھائے کہ مال سے جو محبت ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں، فرائض اور تعلیمات پر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.